السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج پنجاب کے دارالحکومت پاکستان کے بہت اہم شہر لاہور میں دہشت گردوں کی واپسی ہوئی ہے۔ طویل وقفے کے بعد، خوشگوار وقفے کے بعد دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ آج انارکلی بازار میں دہشت گردی کے اس افسوسناک واقعے میں 9 سالہ بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہوئے۔ سنگین دھماکہ تھا۔ اس کی نوعیت پہلے تو سلنڈر بتائی گئی، تاہم بعد میں لاہور پولیس نے تصدیق کی کہ یہ دہشت گردی ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والا بم بازار میں کھڑی موٹر سائیکلز کے درمیان ایک تھیلے میں رکھ دیا گیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں 1.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، متعدد موٹر سائیکلز میں آگ لگ گئی۔ بظاہر کوشش یہی تھی دہشت گردوں کی کہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا جائے اور اس بھرے ہوئے بازار میں اس طرح کی دہشت گردی اور اس قسم کے دھماکے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس سے قبل 7 ماہ پہلے جون میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہوئے تھے۔ آج کے دہشت گردی کی واقعے کی ذمہ دار بلوچ علیحدگی پسند گروپ نے قبول کی ہے اور اس حوالے سے ابھی فی الحال پولیس نے کوئی رائے قائم نہیں کی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے شہروں میں اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے بھی 3 روز قبل اسلام آباد میں ہوا تھا، جب موٹر سائیکل سواروں نے ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا تھا۔ ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واقعے کو دہشت گردوں کی جانب سے پیغام کہا تھا۔ آج کے واقعے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ملک کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کا تھریٹ موجود ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ملوث ہیں۔ ٹی ٹی پی سے تو ہماری جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ 2-3 دن سے تھریٹ تھی، کوئٹہ میں بھی، اسلام آباد بھی آج صبح تھی اور لاہور اور کراچی میں 5 شہروں میں تھریٹس تھیں اور اس پر کام ہو رہا تھا۔ آج کے سنگین واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا اس وقت انارکلی بازار میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر ابھی تک پولیس کی کیا رائے ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس بھرے بھرے بازار میں جس وقت کہ پوری بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہو، معصوم شہریوں میں ایک خوف و ہراس پھیلانا، ان کو مارنا اس دھماکے کا مقصد تھا۔ بالکل کامران صاحب، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر حساس ادارے اس کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل میرے پاس ہی اگر آپ دیکھیں ٹینٹ کے بالکل بیک سائڈ پہ جو ہے وہ چھوٹا سا گڑھا ایک جو ہے وہ وہاں پر بنا ہے۔ وہاں پر تقریباً 4 منٹ پہلے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں دھماکے سے 4 منٹ پہلے وہ ایک شخص وہاں پر آتا ہے، بیگ رکھتا ہے اور وہ بیگ موٹر سائیکلوں کے درمیان میں رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ٹھیک 4 منٹ بعد جو ہے وہاں پر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ جو یہاں پر 11 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے، جن میں سے صرف 4 کام کر رہے تھے۔ ان سے جو پنجاب حکومت نے ریکارڈ اکٹھا کیا ہے، اس کے مطابق ابھی کچھ دیر پہلے جو انتہائی اہم ذمہ داران ہیں، سینئر آفیسر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور ممکن ہے کہ ان میں سے ایک ہمیں کچھ جو ہے وہ تحقیقات ہمیں جلد جو ہے وہ مین مرکزی جو دہشت گرد ہے، یہ مبینہ دہشت گرد ہیں جو یہاں پر بیگ رکھ کے گیا تھا، اس تک گرفتاری عمل میں لے آئیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صاف ظاہر یہاں پر بیگ رکھنے کا مقصد اور دھماکہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر زیادہ نقصان ہو سکے، کیونکہ یہ انارکلی وہ بازار ہے جہاں پر عموماً اگر دیکھا جائے تو 800 سے 1000 کے قریب افراد یہاں پر ہجوم رہتا ہے۔ نارکلی بازار، اس کے بالکل پاس سے اگر دیکھا جائے تو اردو بازار ہے، پھر آگے داتا دربار ہے، اس طرف اگر چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے شالم مارکیٹ آ جاتی ہے، یعنی مرکز ہے لاہور کا۔ یہاں پر عموماً بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے اور جب یہ کیونکہ تقریباً 1.5 کلو بتایا جاتا ہے کہ مواد استعمال کیا گیا ہے اور شاید یہ ریموٹ کنٹرول کے ڈیوائس کا بھی استعمال کیا جانے کے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی جانب سے کچھ اس قسم کی اطلاع تھی کہ اس قسم کی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، گو کہ پولیس کے پاس اس قسم کی ایک روانی میں تو اطلاعات ہوتی ہیں، لیکن کوئی اسپیسیفک اطلاع تھی؟ کیونکہ جیسے جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، اس میں تو پولیس کے پاس بڑی اسپیسیفک اطلاع تھی، جون میں جو واقعہ ہوا تھا۔ کچھ تھا لاہور پولیس کے پاس اس قسم کی کوئی خبر کہ کوئی اس قسم کی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، محکمہ داخلہ پنجاب کے جو ذمہ داران ہیں اور ذرائع وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں دسمبر میں 2 تھریٹ الرٹ موصول ہوئے تھے۔ اس میں لاہور کے جو ہے وہ بازاروں اور اہم مقامات پر جو ہے وہ دہشت گردی کا خدشے کا اظہار کیا گیا تھا، جس کو معمول کی کارروائی رکھتے ہوئے محکمہ داخلہ پنجاب نے وہ آگے بھجوا دیا پنجاب پولیس کو
اور اس کے بعد کامران صاحب ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس کو جو پنجاب کی صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں یہ ایجنڈا شامل نہیں کیا گیا تھا کہ تھریٹ الرٹ موجود ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے کن کن اہم پوائنٹس کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے یا سیکیورٹی پلاننگ کیا ہے۔ اس اجلاس میں صرف ایجنڈا یہ رکھا گیا تھا امن و امان کے اجلاس میں کہ ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں، ان کے مارچ، ان کے احتجاجوں کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، صرف ٹاسک یہ رکھا گیا تھا۔ اور بدقسمتی سے وہاں پر جو منصوبہ بندی نہ کی گئی اور آج یہ جو ہے وہ انتہائی غلط جو ہے وہ خوفناک واقعہ پیش رونما ہوا۔ اب یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس تو پلاننگ موجود نہیں تھی، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہے معمول کی ہم نے سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات یہ کر بتائیں رکھی کہ تھی، جو کوریج حاصل ہے لاہور کے سیف سٹی کو سرویلنس کیمراز کے حوالے سے ہم نے 1-1.5 سال پہلے یہ پروگرام بھی کیا تھا کہ اس میں بہت شدید مسائل ہیں، آدھے کیمراز بند ہیں، کیا اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا شہباز شریف گورنمنٹ کا، جو سرویلنس کیمراز تھے سیف سٹی، یہ کدھر ہے اب؟ کہاں صاحب ابھی بھی 35% لاہور کے سی سی ٹی وی کیمرے بند پڑے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو متعلقہ کمپنی ہے ان کے ساتھ معاملہ طے کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب اس ٹائم سیف سٹی اتھارٹی کو دیکھتے تھے جب ان کو یہاں پر لایا گیا تھا راؤ سردار کو، کہ وہ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر بہتر اقدامات کریں گے۔ آج بھی کئی سال گزرنے کے باوجود، کئی ماہ گزرنے کے باوجود، آئی جی پنجاب کی تعیناتی کے باوجود ابھی تک سیف سٹی کے اتھارٹی کے 35% کیمریز خراب ہیں۔ لاہور کے اندرونی اور بینونی جو راستے ہیں کامران صاحب، وہاں پہ تقریباً 70% کیمرے کام نہیں کر رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کی مرمت ہونا باقی ہے، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ترجمان جو ہے سیف سٹی اتھارٹی، ان سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، آپ اس پر فوکس نہ کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کو جلد جو ہے وہ گرفتار کر لیں۔ جبکہ سیف سٹی اتھارٹی اگر کام کر رہے ہوں اور مانیٹرنگ درست ہو رہی ہو تو ہر بندے کو، مشکوک افراد کو فوری گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ بالآخر کراچی کے حوالے سے ہمیں ایک خوشگوار خبر ملی ہے۔ کراچی کے شہریوں کا دیرینہ کلیدی بنیادی مسئلہ کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں چلتی، بالآخر وفاقی حکومت کی گرین لائن چل پڑی ہے، اب باقاعدہ چل رہی ہے، لوگوں کے رسپانس بھی اچھا آیا ہے، محدود ہے لیکن بہرحال یہ اچھی خبر ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل ہمیں بتائیں گے کہ منصوبہ مکمل کب ہوگا مکمل طور پہ۔ چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک۔ کراچی دنیا کے ان بد نصیب بڑے شہروں میں سے ایک ہے، بلکہ شاید واحد ہے، جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نام کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ چلتا نہیں ہے، اور یہ اس شہر کے ساتھ ہے جو اس صوبے کے لیے صوبہ سندھ کے خزانے میں 96% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وفاق کے خزانے میں 56% ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے شہریوں کے لیے کوئی ماس ٹرانزٹ کا نظام نہیں ہے، سرکاری بس نہیں ہے، کوئی ریپڈ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے۔ اس کراچی کے گلے سڑے ٹرانسپورٹ نظام سے تنگ شہریوں کو 6 سال پہلے گرین لائن، یلو لائن، ریڈ لائن، بلو لائن، اورنج لائن بسوں کے خواب دکھائے گئے۔ اسی دوران پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں ماس ٹرانزٹ کے منصوبے کام کرنا شروع کر چکے ہیں، خاص طور پہ لاہور میں، پشاور میں، ملتان میں، راولپنڈی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کسی نہ کسی انداز سے کام کر رہا ہے۔ خدا کر کے کراچی میں بھی گرین لائن بس چلی اور اس منصوبے کو مکمل ہونے میں وفاقی حکومت کو 6 سال لگ گئے۔ بار بار وعدے کیے گئے ڈیڈ لائنز ہوئی، جس کے بعد پچھلے برس دسمبر میں وزیراعظم عمران خان کراچی آئے اور گرین لائن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ ابتدا میں گرین لائن بس سروس 2 ہفتے کے لیے آزمائشی بنیادوں پر چلائی گئی، جس کے بعد 11 جنوری سے گرین لائن منصوبہ پوری طرح فعال ہو چکا ہے۔ 25 کلومیٹر طویل گرین لائن منصوبے کے پہلے مرحلے میں سرجانی سے نمائش تک 21 کلومیٹر کا ٹریک اور 22 اسٹیشنز کو آپریشنلائز کیا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں نمائش سے میونسپل پارک جامع کلاتھ تک ٹریک 1 سال مدت میں وعدہ کیا گیا ہے مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہ منصوبہ اپنی پوری لینگتھ تک آگے بڑھے گا۔ فی الحال 80 بسیں منگائی گئی ہیں اور صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک کراچی کے شہریوں کو یہ سفری سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ اقدامات اب بھی شہریوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ گرین لائن بس منصوبے سے کراچی کو 1% آبادی بھی فیضیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ صرف ایک روٹ پر محدود اسٹیشنز اور اندرونی علاقوں سے بس سروس تک رسائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد بسوں، رکشوں، موٹر سائیکلز، چنچی رکشوں پر سفر کرنے پہ مجبور ہے۔ اس ٹرانزٹ منصوبے کی باقی لائنز کا تاحال کچھ پتہ نہیں، تاہم گرین لائن کو کراچی کے شہری کیسے دیکھتے ہیں، گرین لائن کیسے چل رہی ہے، اس کے لیے ہم نے خاص طور پر نمائندے زہیب احمد کو بھیجا۔ ہم آپ کو ان کی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کروڑوں کی آبادی اور پبلک ٹرانسپورٹ کا بدترین نظام۔ بات ہو رہی ہے میٹروپولیٹن شہر کراچی کی،
जहां शहरी टूटी फूटी बसों और चिंची रक्षों में सफ़र पर मजबूर हैं। ऐसे में ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट शहरियों के लिए ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। 11 जनवरी से ये मंसूबा पूरी आबोताब के साथ फ़ाल कर दिया गया है। एक सफ़र करके देखते हैं कि इस मंसूबे से शहरियों को क्या सहूलियात मैसर आ रही हैं। इस जदीद बस की सवारी के लिए टिकट का हसूल अब भी मुअम्मा बना हुआ है। किसी भी स्टेशन पर उतरना हो टिकट 55 रुपये का मिलता है, फिर 15 रुपये कम से कम किराए की बातों का क्या हुआ? इसका जवाब इंतज़ामिया ज़रा तकनीकी अंदाज में देती है। कार्ड बनाने से स्टॉप वाइज किराया देना पड़ेगा, कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होंगे। तो कार्ड बनाने के थ्रू मतलब यहाँ से हम लोग को एक स्टॉप जाना है आगे, तो हमारे कार्ड के थ्रू 15 रुपये लगेंगे। वैसे अगर हम डायरेक्ट टिकट परचेज़ करते हैं तो वो 55 रुपये ही देने पड़ेंगे, चाहे एक स्टॉप जाए या लास्ट स्टॉप जाए। टिकट खरीदारी का मरहला मुकम्मल करने के बाद हम बस में सवार होने को तैयार हैं। अब देखते हैं इसका सफ़र कितना आरामदेह है और शहरियों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। सुरजानी से नुमाइश के दरमियान चलाई जानी है, लेकिन फ़िलहाल मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बसों की तादाद रखी गई है। कुछ शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं उनका इस बस में सफ़र का तजर्बा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसा रहा आप लोगों का? सर हमारा सफ़र बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रहा। कराची के अवाम के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है गवर्नमेंट का। ट्रैफिक होती है, उसमें जाम होती है, परेशानी होती है, हम लोगों को कभी जगह मिलती है कभी नहीं मिलती है, और खड्डे के परेशानी में ये बहुत अच्छी है। हर स्टेशन पर माजूरों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बरकी सीढ़ियाँ फ़ाल हैं, लिफ्ट्स काम कर रही हैं, वॉशरूम्स हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। बज़ाहिर सब बेहतरीन है, लेकिन हम इंतज़ामिया से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यौमिया कितने मुसाफिर इस सहूलत का फ़ायदा उठा रहे हैं। 36,000 रफली अराउंड इतना हमारे पास राइडरशिप आती है। वीकेंड्स पे ये बढ़ जाती है संडे को, लेकिन इस वक्त तो हमारे पास ऐसा कोई ऐसी फिगर्स नहीं है जो हम आपको एक्सप्लिसिटली बता सकें रेवेन्यू और एक्सपेंस की, बट ये कि सिर्फ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो हमें आइडिया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जब भी हम बात करते हैं दुनिया भर में ये सब्सिडाइज्ड ही होती हैं। सुरजानी या ज़िला वस्ती से नुमाइश तक बेहतरीन सफरी सहूलत के बावजूद चिंची रिक्शों और लोकल बसों में शहरी हलकान होते नजर आते हैं। ग्रीन लाइन बस में अगर बैठेंगे किराया तो सस्ता है, लेकिन उसका जो स्टाफ है वो मेगा सेंटर के पास काफ़ी दूर है, वहाँ से फिर हमें पैदल चल के आना पड़ता है, तो मुश्किल होती है। बहुत सिलेक्टेड है और जगहों पे भी बनना चाहिए ताकि लोग सारे फैसिलिटेट हो सकें। सहूलत बेहतरीन है, ताहम अभी इसका फ़ायदा शहर की 1% आबादी को भी नहीं हो रहा। ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन की तकमील के बाद शायद कराची के लोगों के दिल दर कुछ दूर हो सकें। गोया के कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कराची के अंधोनाक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले के हवाले से ये पहला खुशगवार हवा का झोंका है, महदूद झोंका है, मगर यकीनन ये एक बहुत खुशगवार इब्तिदा हुई है कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बहरहाल इसका क्रेडिट जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था दिसंबर के आखिर में, लेकिन जैसे कि भी आपने सुना कि ये बाकायदा आवाम के लिए एक भरपूर फ़ायदे का बाइस बने, इसके लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम अभी करने हैं, और उसमें से एक बड़े का ताल्लुक़ हुकूमत सिंध से है, जिसने फ़िलहाल एक ऑरेंज लाइन को मिलाना है इससे, जो कि औरंगी से लेके बोर्ड ऑफिस तक इसको मिलाएगी, और ये 1.5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का रास्ता है जो कि 6 साल होने के बावजूद मुकम्मल नहीं हुए। बहरहाल कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस खुशगवार इजाफे पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन ये एक ख़ुद मेरे लिए भी बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई एक अच्छी खबर हमें मिली है, और जैसे कि हमने अपने नुमाइंदों को भेजा और देखा, इस रियली काफ़ी ये इत्मीनान की बात है। पहले तो ये फरमाइएगा क्या बता रही है हुकूमत सिंध आपको, क्योंकि बहरहाल ये बड़ा महदूद मामला है, अच्छी बात है मगर महदूद है, इसको भी पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए ऑरेंज लाइन को इससे मिलना है औरंगी टाउन से यहाँ तक, कि ये कब मुकम्मल होगा जिससे फौरी तौर पे कई हज़ार बल्कि कई लाख मुसाफिरों को शायद फ़ायदा हो जाए। कामरान भाई, ये एक आपने देखा होगा, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी मैं देख रहा था कि लोग भी बहुत खुश हैं, बड़ा मेयारी सर्विस भी इसके अंदर दे रहे हैं। इसके अंदर फ़िलहाल 36,000 लोग जो हैं इसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। 16 तारीख को ये पीक किया था जो तकरीबन 75,000 लोगों तक गया था, और अब हम कोशिश ही कर रहे हैं हमारी कि इसकी तकरीबन 1,50,000 से लगभग इसकी आमद-ओ-रफ्त होनी चाहिए लोगों की इसके ऊपर। उसी हिसाब से हम बसों को बढ़ाते चले जा रहे हैं जैसे जैसे इसके ऊपर रश बढ़ता है।
اس کی ظاہر سبسڈائز معاملہ ہے. اس کے اندر کیونکہ دنیا بھر میں ماس ٹرانزٹ سبسڈائز ہوتی ہے تو یہ بھی سبسڈائز ہے اور سستی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے تقریباً جب یہ اپنا پیک کرے گا تو اس میں تقریباً 3 ارب روپے وفاقی حکومت سبسڈیز کے اندر ڈالے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو کراچی ڈیزرو کرتا ہے ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ سسٹم کو. کراچی کی جو ٹوٹی پھوٹی بسیں جو حالت ویگنوں کی ہم کراچی میں دیکھتے ہیں ہمیں تو پاکستان میں اور کہیں نظر نہیں آتی. تو اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کراچی کی بسوں کی فوری طور سے ریپلیسمنٹ کی جائے. یہ لائنز تو آتی رہیں گی, بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, لیکن بسوں کی ریپلیسمنٹ فوری طور سے ہو سکتی ہے اور بہت مہنگا پروجیکٹ نہیں ہوگا یہ, اور کراچی کو اس کی شدید ضرورت بھی ہے. اورنج لائن کی جو آپ نے بات کی, اورنج لائن ابھی وہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً تیار ہے لیکن اس کے اندر ابھی بہت سارے کام باقی ہیں. اور جو اورنج لائن کی بسیں SIDCL نے منگا کے دینی تھیں اس کی پہلی بس جو ہے پروٹوٹائپ وہ تیار ہو گئی ہے. اس وقت وہ انسپیکشن کے لیے رکی ہوئی ہے. جیسی انسپیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اسٹیمیٹڈ ڈیٹ آف شپمنٹ اس کی جو ہے وہ تیاری, شپمنٹ تو نہیں لیکن انہوں نے جو ہمیں اسٹیمیٹڈ ڈیٹ دی ہے کہ وہ بسیں تیار ہو جائیں گی, وہ تقریباً مارچ کے آخر تک وہ بسیں تیار ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی انسپیکشن کلیئر کر لیتی ہیں تو وہ جلد شپمنٹ بھی ان کی ہو جائے گی. لیکن میں اس سے ابھی خائف ہوں کہ اورنج لائن کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بسیں چلائی جا سکیں. بہرحال لیکن اگر سندھ حکومت ہمیں انٹیمیٹ کرتی ہے کہ بسیں منگا دی جائیں تو ہم فوری طور سے بسیں منگانے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ فرمائیے گا کہ یہ فی الحال یہ نمائش تک کا سفر ہے سرجانی سے, اور اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے اسے IH چودھری گڑھ روڈ پہ جانا ہے یا اسے ہمیں جامع کلاتھ مارکیٹ تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو آگے تک جانا ہے جامع کلاتھ مارکیٹ تک. تو اس پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ چیز کم از کم اب 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے؟ کامران بھائی یہ تھوڑا سا مشکل کام تھا کیونکہ یہ ایک انتہائی مصروف شاہراہ کے اوپر ایک انڈر گراؤنڈ بنانا تھا ہم نے راستہ, جو کہ الحمدللہ وہ بن گیا ہے اور اب اس کی کمپلیشن کا کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹ ڈیٹ تو میں آپ کو نہیں دے سکتا, پھر آپ مجھے اگلے ہفتے ٹی وی پر لے کے پوچھیں گے کہ کہاں پہنچی کہاں نہیں, تو میں بہت محتاط طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیٹس آپ کو دیتا ہوں. مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں انشاءاللہ ڈیٹ آپ کو اس کی کمپلیشن ڈیٹ ایسٹیمیٹڈ آپ کو بتا دوں. کیا بتایا جا رہا ہے تیار ہو جائے گا, یہ مجھے علم ہے کہ یہ کہا تو یہ جا رہا ہے ہم سے کہ یہ 1 سال کے اندر یہ پورا ٹریک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا, جامع کلاتھ تک جائے گی سرجانی سے. جی 1 سال سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ, اس کو جلد کر لیں گے کمپلیٹ کیونکہ اس کا جو مشکل فیز تھا وہ نکل گیا ہے. اب اس کی جو کمپلیشن ہے باقی چیزیں وہ پوری ہو جائیں گی. یہ فرمائیے گا کہ جو ستمبر 2019 میں کراچی میں بارشوں کے بعد 1100 ارب کے جو منصوبوں کا اعلان کیا تھا وزیر اعظم نے, یہاں پہ آرمی چیف بھی آئے تھے, پوری لیڈرشپ تھی ملٹری اور سول لیڈرشپ, وہ 1100 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں کراچی شہر انہیں ڈھونڈ رہا ہے, وہ کہاں ہیں ابھی؟ کامران بھائی جو ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جس طرح کی بارش ہوئی اور بالکل بھی کوئی خرابی نہیں ہوئی شہر کے اندر, کہیں پانی نہیں کھڑا ہوا, یہ اسی 1100 ارب کے منصوبے کا ایک حصہ تھا جو 35 ارب روپے خرچ کر کے جو 2 نالے کمپلیٹ کیے گئے اور ان کے ارد گرد سے تجاوزات ہٹائی گئیں, لوگوں کو کہیں اور جگہ دی گئی یا ان کو اس کے معاوضہ ملا, اور اس کے بعد اس پہ سائڈ میں سڑکیں بنا کے اور نالے کو چوڑا کرنے کا کام کیا گیا. یہ اسی کا حصہ تھا, اور باقی جو کام ہے وہ اپنے پیس پہ رواں دواں ہے. K4 جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے, باقاعدگی سے اس کا آغاز ہو گیا ہے. ہمارا جو KCR کا منصوبہ تھا وہ اس کے لیے ہماری ابھی تیاری چل رہی ہے, وہ اس پیس پہ نہیں پہنچ سکا جس کی ہمیں امید کی جا رہی تھی کہ اس کو ہم تیزی سے نکال لیں گے. اس میں بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنرز ہیں سندھ گورنمنٹ, انہوں نے کافی کام اس کے اندر کرنا ہے. ہماری بھی تیاری اس کے اندر باقی ہے, ہم نے بھی اس کی اپنی اس کو کرنا ہے, لیکن پہلے وہ جب بریجز یا انڈر پاس جو آرڈر کیے ہیں کورٹ نے وہ بن جائیں تو اس کے بعد یہ کہانی شروع ہو سکتی ہے. یہ جو فائر ہائیڈرنٹ آئے تھے 50, وہ بہت سگنیفیکنٹ اضافہ تھا کراچی کی فائٹنگ کیپیسٹی میں, مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, وہ تو آلموسٹ آپریشنلی نہیں ہو پا رہے ہیں, ان کا اسٹاف نہیں ہے یا اس کی ٹریننگ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ضیاع ہے, یہ کیا ہے؟ کامران بھائی یہ واقعتاً بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے چیف منسٹر سے بھی بات کی تھی اور میں نے مرتضی وہاب سے بھی کہا تھا کہ یہ 50 فائر ٹینڈرز ہیں, اس کے لیے ہمیں 100 ڈرائیورز اور 100 اس کا عملہ چاہیے ہوگا.
تو وہ پورا کر دیں، ہنگامی بنیاد پر کر دیں، تاکہ یہ فائر ٹینڈرز اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ آپریٹو ہو سکیں۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو یہی فائر ٹینڈرز فائر فائٹنگ کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ پرانے والے تو چلنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو فائر سٹاف ہے، جو عملہ ہے فائر کا، وہ فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت بالکل آپ سمجھیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں بہت پرانے لوگ اس کے اندر موجود ہیں جن کے اندر وہ انرجی نہیں ہے جو ایک فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے، نئے لوگوں کو ریکروٹ نہیں کیا جا رہا، اور پرانے سٹاف جو ہے وہ کافی ناکافی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ فائر اسٹیشنز اپنے کام کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی 1100 ارب روپے کے جو منصوبے ہیں ان میں اور کون سی چیز ہے جو کہ بظاہر شہری کو نظر آئے گا کہ یہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے یہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے؟ کامران بھائی، ML1 کا اس میں سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ جب یہ بن جائے گا تو کراچی کی سڑکوں پہ ٹریفک اور یہ جو ٹرکوں کی تعداد ہے یہ بہت کم ہو جائے گی۔ اس سے بہت بڑی ایک سہولت کراچی کے شہروں کو ملے گی، جو ویزیبل ان کو نظر بھی آئے گی اور محسوس بھی ان کو ہوگا کہ یہ ایک شہر کو ایک سائے آف ریلیف ملا ہے ہمارے شہر کو۔ یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ہمارے پاس جو واٹر ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ اس کے اندر ہم نے کرنے ہیں، KCR ہم نے اس کے اندر کرنا ہے۔ یہ سارے منصوبے وہ ہیں جن کی کراچی کو انتظار بھی ہے اور یہ ضرورت بھی۔ یہ جو ایک بار پھر یہ جو گرین لائن کا منصوبہ ہے، اس میں لگتا یہ ہے کہ جتنی اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے تھی مسافروں کے حوالے سے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 51 روپے کا ٹکٹ ہے اور اس پر سفر کرنا ہے، جبکہ ہم نے دکھایا کہ وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ آپ کارڈ لے لیں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، جتنا آپ ٹریول کریں گے اتنا آپ چارج کریں گے۔ اس طرح کے دوسرے معاملات آئی گیس کہ یہ اس کمپنی کو جو اس کو چلا رہی ہے اسے پبلک کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کا شاید اس طرح سے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ جی، ایک یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک سافٹ ایریا رہ گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کیٹر کریں گے۔ اس میں کامران بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں، کیونکہ آپ کی ویورشپ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور لوگ اسے دیکھتے بھی ہیں اور آپ کی بات کو وہ سمجھتے بھی ہیں۔ اس میں کارڈ جو ہے ون ٹائم پرچیز ہے 100 روپے کا، یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، آپ ٹاپ اپ کرائیں گے، اس میں آپ 15 روپے سے لے کے جتنا 5000 روپے ٹاپ اپ کرا سکتے ہیں۔ ہر ایک اسٹیشن کا کرایہ جو ہے وہ 15 روپے ہے، لیکن منیمم کرایہ یعنی 15 روپے ہے اور میکسیمم کرایہ 55 روپے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کارڈ کے بغیر کوئی ٹکٹ خریدتے ہیں تو پہلے اسٹیشن پہ آپ 55 روپے کا دیتے ہیں، بیکاز ہمارے پاس وہ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ کیلکولیٹ کر سکے کہ ہم کتنے اسٹیشن کے بعد ہم اتر رہے ہیں۔ گویا آپ کو 100 روپیز کا ایک کارڈ لینا ہے اور پھر اس کو آپ چارج کرا سکتے ہیں ایک دفعہ۔ ون ٹائم پرچیز ہے 100 روپیز کی، دین اٹ بیکمز یور ایسٹ، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ریچارج کراتے رہیں، اس کے آپ کے پیسے نہیں کٹتے اس میں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک خوشگوار خبر تھی تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ گورنر جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر شب بریک ذرا لوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پاکستان کی خزانے کی حالت اور اس سے منسلک معیشت کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حالت تشویشناک کا اندازہ آپ اس انداز سے لگائیے کہ اگر ایک گھر جس کا ماہانہ خرچہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے، لیکن دراصل وہ 17 سے 18,000 روپے مہینہ خرچ کرتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ یہی ہے تشویش آج پھر پاکستان کے ساتھ، گو کہ پہلی بار نہیں ہو رہا، مگر ایک بار پھر پاکستان کے مالی سال کے یعنی کہ اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ہمارا بجٹ خسارہ 1800 ارب روپے ہے، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ خسارہ 29% بڑھ چکا ہے، یعنی کہ جو ہمارا خرچہ ہماری آمدن سے زیادہ ہوتا تھا گزشتہ سال، اب وہ مزید 29% بڑھ چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے ترقیاتی اخراجات کم کیے گئے ہیں اور اس کو میں پہلے ہی 900 ارب روپے کی کمی 900 ارب روپے تھے، انہیں کم کر کے 700 ارب کر دیا گیا ہے۔ ریونیو کے نئے اہداف حاصل کیے گئے ہیں، یعنی کہ آمدن میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت خسارے میں لگام ڈالنے میں ناکام رہی ہے اور اس وقت ہمارا بجٹ خسارہ مجموعی پیداوار کے 3.3% کے برابر پہنچ چکا ہے۔ ایسی صورت میں حکومت کا نظام کیا خاک چلے گا؟ اس پوری صورتحال میں اس مالی سال کے لیے بجٹ کا خسارہ ویسے بھی حکومت نے 3,990 ارب روپے رکھا تھا۔ حکومت کو اس خسارے کو اس ہدف میں رکھنے میں محدود رکھنا تو چاہتی ہے کہ اتنا ہی خسارہ ہو، یعنی کہ تقریباً ہم اس سال 6,000 ارب روپے کی اگر ہماری آمدن ہوتی ہے
یعنی کہ ہمارے ٹیکسز کے محصولات کی آمدن ہوتی ہے، تو ہمارے 3,300 ارب روپے اس سے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہوں گے۔ میں آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ حکومت نے حال ہی میں اضافی آمدن کا بندوبست کرنے کے لیے منی بجٹ بھی پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا خسارہ ہوگا تو منی بجٹ، اور جب ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف پوچھے گا کہ اتنا آپ کا خسارہ ہے تو آپ یہ کیسے پورا کریں گے؟ آپ اپنا خرچہ اپنی آمدن سے تقریباً 70% زیادہ کر رہے ہیں، اسی لیے یہ منی بجٹ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا تجارتی خسارہ بھی، اس پہ بھی بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس پہلے 6 ماہ میں 100% بڑھ گیا ہماری جو امپورٹس ہیں، جتنی ہم نے امپورٹ کی اور جو ہم نے ایکسپورٹ کی، تو ہماری امپورٹ جو ہیں وہ 100% زیادہ ہیں ہماری ایکسپورٹ سے، اور اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے ہماری کرنسی کی قدر پر۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کتنی تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے۔ اس وقت ملکی تجارتی خسارہ 25 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ ماہرین معاشیت کہتے ہیں یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ گزشتہ مالی سال سے کہ اسی عرصے میں 12 ارب 34 کروڑ ڈالر تک یہ محدود تھا۔ اس کے ساتھ ہی رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران معیشت پر مجموعی قرضوں کا بوجھ مزید 2,274 ارب روپے بڑھ کے 40,973 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں وفاق کی مجموعی آمدن 3,680 ارب روپے رہی، جس میں سے این ایف سی کے تحت صوبوں کو 1,700 ارب روپے پہلے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد وفاق کے پاس صرف 1,950 ارب روپے بچے، جس میں سے مرکز نے 3,750 ارب روپے کے اخراجات کر ڈالے۔ اس طرح جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران آمدن کے مقابلے اخراجات 1,800 ارب روپے زائد ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ سال یہ بجٹ خسارہ اس عرصے کے دوران 1,400 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں قرض و سود کی واپسی پر 1,400 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو مرکز کے پاس بچی آمدن کا لگ بھگ 70% نکل گئے۔ جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران دفاع پر 514 ارب روپے خرچ ہوئے۔ اس عرصے میں عوام کی فلاح کے منصوبوں پر 274 ارب روپے ہی مختص کیے جا سکے۔ دوسری جانب بین الاقوامی ادائیگیوں اور وصولیوں کے توازن کو دیکھا جائے تو یہاں بھی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں بین الاقوامی وصولیاں 1 ارب 87 کروڑ ڈالر زائد تھیں، جبکہ اس مالی سال لینے کے دینے پڑ گئے اور سرپلس 7 ارب ڈالر کے خسارے میں تبدیل ہو گیا۔ رواں کھاتوں کے خسارے کی سب سے بڑی وجہ تجارتی خسارہ ہے، جو رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 100% بڑھ کر 25 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ مالی سال یہ اس عرصے میں 12 ارب 34 کروڑ ڈالر تک محدود رہا۔ ہر حکومت کی طرح پی ٹی آئی کے دور میں اخراجات میں بڑا حصہ قرض و سود کی واپسی کا ہے۔ یہ حکومت بھی قرض برائے قرض کی روش پر چلتے ہوئے معیشت کو قرضوں کے دلدل میں دھسا رہی ہے۔ صرف رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران معیشت پر مجموعی قرضوں کا بوجھ 2,274 ارب روپے بڑھ کر 40,973 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرض و سود کی ادائیگی کا حجم بھی بڑھ رہا ہے اور خسارے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ان تشویشناک خبروں کے جھرمٹ میں آج حکومت نے ایک معیشت کے حوالے سے اچھی خبر ترتیب دی۔ اس نے کہا کہ انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کو دوبارہ ناپا گیا ہے، اور ان پیمانوں کے استعمال سے یعنی کہ جی ڈی پی کی ری بیسنگ کے بعد پاکستانی معیشت گزشتہ سال 3.9% نہیں بلکہ 5.37% سے بڑھی، اور پاکستان کی اس طرح سے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یقیناً متاثر کن رہی ہے۔ آج حکومت نے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ کچھ تشویشناک معاملات طے کیے، اسی دوران یہ آج اہم خبر نشر کی۔ جو مالی سال گزرا ہے اس کے اندر جو تخمینہ پہلے لگایا گیا تھا جولائی سے مارچ تک کے اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر، وہ 3.94% معیشت کی شرح نمو بیان کی گئی تھی۔ حتمی نمبر جو ہمارے پاس آیا ہے پچھلے سال کی شرح نمو کا، وہ 5.37% ہے، جو ہماری بڑی صنعتوں کی شرح نمو پہلے 9 ماہ کے اندر اوسطاً 9.29% رہی تھی۔ وہ جب سال مکمل ہوا، پورے سال کی اوسط جو ہے وہ 15.27% پہ پہنچ گئی۔ یہ جو 3.94% سے 5.37% پہ ہم پہنچے، اس میں سے 1.12% تو سیدھا یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا جو بہتری ہے اس سے نظر آئی۔ پچھلے سال کا جو گروتھ وہ
نئے یہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اور مزید بڑھ کے 5.57% بن جاتا ہے. پچھلے سال میں $1457 سے بڑھ کر وہ $1666 بن گئی ہے ہماری پر کیپٹا انکم. جو ری بیسنگ کے بعد ہماری نئی معیشت کا سائز بنتا ہے 2020-21 کا $347 بلین کی ہماری معیشت بن جاتی ہے. چلیں اچھی بات ہے اگر کچھ بہتری کے بھی پہلو ہیں, چاہے وہ پیمانوں کو تبدیل کرنے سے ہو. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر فائنینشیل افیئرز کارسپونڈنٹ سید مہتاب حیدر, اور ہمیں جوائن کریں گے عابد قیوم سلیری, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے, اور ایک تھنک ٹینک ہے جو یہ ایک بڑا دلچسپ کام کرتا ہے, بڑی محنت سے کام کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. مہتاب حیدر صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ماہرین معیشت یہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے GDP کی, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ دراصل ہماری مجموعی قومی پیداوار جو ہے وہ اتنی خراب نہیں رہی جتنی کہ ہم پہلے سمجھ رہے تھے گزشتہ سالوں میں, خاص طور پہ گزشتہ سال اور اس سے پہلے سالوں میں. اور اس پیمانے کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ کامران خان صاحب. دیکھیں, ری بیسنگ آف اکانومی ایک اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب پرانی ہماری ری بیسنگ ہوئی تھی وہ 2005-06 کی سال کی بنیاد پہ ہوئی تھی. اب یہ ری بیسنگ 2015-16 جو فائنینشیل ایئر ہے اس کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تو یہ ری بیسنگ آف اکانومی ایک اچھی چیز ہے, حالانکہ یہ ٹائم لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں کچھ اچھی خبریں ہیں, مثلا ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ آپ کی ہماری امپروو ہو جائے گی. جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں وہ 100% آف GDP سے زیادہ تھیں, وہ کم ہو کے کوئی 84.6% ہو جائیں گی. جو فیڈرل پبلک ڈیٹ ہے اس میں بھی امپروومنٹ ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے میکرو اکنامک نمبرز برے بھی ہو جائیں گے. مثلا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے پاکستان کی پہلے ہی بڑی کم ہے. جو FBR کا ٹیکسز ہے وہ 9.6 سے کم ہو کے 8.6 ہو جائے گی. ہماری جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں ان پرسنٹیج آف GDP, مثلا ہم ایجوکیشن پہ جتنا خرچ کر رہے ہیں یا ہیلتھ کے اوپر جتنا خرچ کر رہے ہیں, تو ان پرسنٹیج آف GDP اس کے اندر بھی کمی آ جائے گی. تو کچھ حوالوں سے یہ اچھی خبر ہے, اور کچھ جو اشاریے ہیں ان کے حوالے سے تو عابد سلیری صاحب, لیکن بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ کافی ساری چیزیں جی یہ جو اس گنجلک معاشی کیفیت کے اندر جو اس وقت ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں, بہرحال یہ ایک ری بیسنگ ہے, ماہرین اس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, ایک سائے آف ریلیف ہے کسی انداز سے. جی بالکل, سائے آف ریلیف اس انداز سے بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو کہ پہلے انفارمل سیکٹر میں تھی وہ ڈاکومنٹ ہو کے اب وہ فارمل سیکٹر میں آ گئی. مثلا جو ہماری کچھ ایسے سیکٹرز تھے جو کہ کیپچر نہیں کیے جا رہے ہوتے تھے جب آپ GDP کا اندازہ لگاتے تھے. پچھلے 10 سالوں میں بہت سی نئی صنعتیں, بہت سے نئے شعبے جو ہیں ان میں ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک زیادہ ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے ہماری ملک کی جو معاشی سرگرمیوں کی, اور اسی کی بنیاد پہ پھر آپ کے آگے سارے فیکٹرز جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اور جو ایک اہم ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے اس میں کمی, یہ ایک اہم ریلیف ہے. اور جو آگے کام کرنا ہے وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھانا ہوگا, چونکہ ظاہر ہے 9% سے نیچے جب آپ کی ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ اپنے ڈائریکٹ ٹیکسز کو آگے بڑھا سکیں. تو اسی دوران مہتاب حیدر صاحب, یہ تو آ گئی کہ حکومت نے کسی صورت سے یہ ضروری چیز کی, اور ظاہر ہے کہ معاشی میکرو نمبرز کے لحاظ سے ہماری یہ کہ بہتر سچویشن بن گئی ہے. لیکن بہرحال جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے ایک بار پھر 6 ماہ کا جو ہے وہ 1.38 کھرب اور اس کے ساتھ ساتھ 1800 ارب روپے, اور دوسری جانب پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 75 گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% اضافہ. گویا کہ ہم اپنی آمدن سے مسلسل آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو سسٹینیبل سچویشن نہیں ہے. لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے, تو کیا اس سال اس میں کوئی ہمیں مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ ہر سال ہو رہا ہے, لیکن 2-3 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ ہے, وہ ڈیٹ سروسنگ بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر انکریز ہو رہی ہے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ IMF کے پروگرام میں ہونے کی وجہ سے وہ حالانکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور ان کی کنڈیشن اس کے اوپر ہے، لیکن بہرحال یہ بالکل ایک گھر کی مانند ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں اور آپ کے اخراجات 200 روپے کے لگ بھگ ہیں تو یہ باعث تشویش ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے ڈیٹ کے اندر اضافہ ہوگا، اور ڈیٹ کے اندر جب اضافہ ہوگا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے کامران خان صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آپ یہ دیکھیں نا، آپ انفلیشن جو ہے وہ 12.3% سے بڑھ رہی ہے، تو جب انفلیشن زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے ریونیوز میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اخراجات میں بھی پریشر آئے گا، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آمدنی کے مقابلے میں اخراجات جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل لیول نہیں ہے، اور سسٹینیبل لیول نہ ہونے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو قرضے ہیں ان کے اندر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو جب حکومت اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکے گی تو اسے قرضے لینے پڑیں گے۔ تو سلیری صاحب، بہرحال یہ حکومت جو کہ اپنے 4تھے سال میں داخل ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے سے اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ کیونکہ اخراجات کا ہی معاملہ ہے، حکومتی اخراجات ہیں اور آمدن ہے اس کا مقابلہ ہے، اور اخراجات سے دگنی آمدن سے دگنے اخراجات، حکومت کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی منفی صورتحال ہے اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے۔ کیا آپ بھی شاکی ہے اس کارکردگی کے معاملے میں؟ دیکھیے، شاکی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ریئلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10-12 سال کا ٹرینڈ دیکھ لیں، جتنی آمدنی ہوتی ہے اس کا تقریباً 60 سے 70% جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں جا رہا ہوتا ہے۔ پچھلے سال کو آپ دیکھیے، پچھلے سال 3700 ارب روپے ریونیو تھا وفاق کا، اور اس میں جو قرضے جانے تھے وہ 3195 ارب روپے کے قرضے جانے تھے۔ اس سال ریونیو بڑھ گیا ہے، تقریباً 4500 ارب کا ہو گیا، لیکن قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 3900 روپے کے ارب کے قرضے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیم ہے۔ دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کووڈ کے دوران اکانومسٹ میگزین جو ہے جن 50 ملکوں کے وہ اس نے فسکل ڈیفیسٹ کی ایک لسٹ دی، اس میں صرف 3 ملک ایسے ہیں جن کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہے، وہ ناروے ہے، وہ سعودی عربیہ ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے۔ تو باقی پوری دنیا جو باقی کے جو 44 کے قریب ممالک ہیں بشمول پاکستان، ان سب کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہے، یعنی دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز، امریکہ کا 7.8% فسکل ڈیفیسٹ ہے، انڈیا کا 5.9% کا فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ تو پاکستان کا اگر ٹوٹل تخمینہ جو لگایا گیا تھا وہ 4000 ارب روپے کا تھا تقریباً جو گیپ، اور 6 مہینے کے بعد اگر وہ 2000 ارب سے کم ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو کوئی بہت زیادہ تشویشناک بات ہے، گو کہ اس کو کم ہونا چاہیے تھا۔ تو مگر چلے اس میں اس لیول کی تشویش نہیں ہے، لیکن میدان حیدر صاحب، جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس وقت، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہر طرح سے جو ہے وہ ایک ناقابل یقین اور ناقابل برداشت سطح تک پہنچ رہا ہے، کیا یہ کلاسیفیکیشن صحیح ہے ہمارے تجارتی خسارے کے حوالے سے؟ اس کی تو دنیا میں مثالیں نہیں مل پائیں گی نا، فسکل ڈیفیسٹ کی تو دے دی سلیری صاحب نے۔ سر، اگر فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، ہماری جو پچھلی اگر ہسٹوریکل ٹرینڈ دیکھیں پچھلے 10-15 سال کا، تو 40-60 کی ریشو ہے۔ اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پہلے 6 ماہ میں 40% ہے تو لاسٹ 6 منتھس میں چونکہ ایکسپینڈیچرز کے اوپر مزید پریشر آ جاتا ہے تو وہ 60% جو ہے وہ لاسٹ ہاف میں ہوگا۔ تو یہ جو حکومت کا اپنا ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، یہ ان کو اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ دوسری جو آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بات کی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اور یہ ٹوین ڈیفیسٹس میجر چیلنجز ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب 2017-18 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس ٹائم وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں معیشت جو ہے وہ کنگالی کی صورت میں ملی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی 2 ٹوین ڈیفیسٹس تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ روپے تو چلے ہم ڈومیسٹکلی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، بینکوں سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن ڈالرز جو ہے وہ پاکستان پرنٹ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا ابھی لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور سینٹ سے اس کی اپروول جو ہے ابھی باقی ہے، ہم اسٹیٹ بینک کی بارونگ پہ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن ڈالرز تو پرنٹ بھی نہیں کیے جا سکتے۔ تو ڈالرز کے انفلوز اگر اس ملک کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ واپس جانا پڑے گا، مزید فائنینسنگ لینی پڑے گی، اور بہت سے دوستوں سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی۔
تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں ان کے اوپر توجہ دیں, جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں, ایف ڈی آئی کو بڑھائیں, ریمیٹنسز کو بڑھائیں, تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی جو یہ ایکسٹرنل سچویشن ہے, جو ولنریبلٹی ہے, اس کو کم کیا جا سکے. کیونکہ ڈالرز جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو پھر آئی ایم ایف ہی لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ ہے, اور پھر ان کی کنڈیشنلٹیز ٹف ہوں گی اور اس سے زیادہ مزید ٹف ہوں گی اور ہمیں ماننی پڑیں گی. اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہوگا. لیکن اکانومسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے اوپر جانے کے بجائے نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کی طرف توجہ دینی چاہیے, تاکہ ہم دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائیں. سلاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو انٹینیبل ہے نا, یہ تو ناقابل برداشت صورتحال ہے. آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو تو ایکسپلین کیا, لیکن یہ جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے, ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈالرز کی انفلوز نہیں بڑھتے اور ہمارے پاس اسی طرح کی امپورٹس چلتی رہتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی. اور اسی لیے بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ستمبر میں جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو تو ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو, کیونکہ جو ہماری لائبلٹیز ہوں گی ایکسٹرنل ڈیٹ کی, جو ہمیں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے, ہم اس قابل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ کشکول ٹوٹنے کے بجائے ہمیں مزید 1 سال کے لیے اپنے پاس رکھنا ہوگا. ہے نا یہ بہت ہی تکلیف دہ کیفیت. دیکھیے جو اگلے 6 مہینے ہیں نا, اس میں 2-3 آپ کے ڈیفائننگ فیکٹرز ہوں گے. پہلا جو ہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں. اس وقت بھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں میجر جو چنک جا رہا ہے وہ تیل کی قیمتوں کا ہے, جو کہ پچھلے 1 سال میں 45% آن این ایوریج بڑھ چکی ہیں. یعنی کہ جہاں پہ آپ 100 روپے کا تیل منگواتے تھے وہ $100 کا, وہ اب $150 کا منگوانا پڑ رہا ہے. تو اور کل رات کی جو قیمتیں تھیں وہ $88 پر بیرل ہے, جو کہ 8-10 سال میں ایک ہسٹورک پیک کو پہنچ گئی ہیں. اگر یہ اسی طرح سے بڑھتی رہی تو ظاہر ہے پاکستان پہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید پریشر آئے گا. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں وہ افغانستان کی ایوالونگ سچویشن ہے. جب تک افغانستان میں کوئی اونٹ سیدھی کروٹ نہیں بیٹھتا تب تک آپ کے فارن ڈائریکٹ انفلو جو ہیں وہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے. جہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, ہم نے دیکھا بدقسمتی سے پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے 6 اٹیمپٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, آج والے لاہور کے جو ایک ٹریجڈی کو ملاتے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فارن انویسٹرز کو ریپیل کریں گی. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اومیکرون کی سچویشن ہے کہ وہ کس طرح سے پھیلتا ہے. تو اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا, اور اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کیونکہ مگر اسی دوران مہتاب حیدر صاحب ایک چیز تو اچھی انکریجنگ ہے, کافی انکریجنگ ہے, جو ہماری ریونیو جنریشن ہے وہ پچھلے 6 مہینوں میں بہت امپریسو رہی ہے. اس نے بہت اچھا خاصا متاثر کیا ہے, اور یقیناً اگر یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے تو یہ ہمارے کچھ نہ کچھ تو آنسو پوچھ سکتی ہے فی الحال اس صورتحال میں, گو کہ بے پناہ اس میں گنجائش باقی ہے. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ پوٹینشیل ہے, جیسے کہ یہ پی او ایس وغیرہ لگ رہے ہیں اور تھوڑا بہت ڈاکیومنٹیشن کا عمل آگے بڑھ رہا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کریں تو ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جتنا پاکستان ریونیوز جمع کر رہا ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ ڈبل کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ کی ری بیسنگ ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوا ہے, لیکن یہ انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے کہ جی ڈی پی اور اکانومی کے مختلف جو سیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکنامک گروتھ میں, ان سارے کے سارے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ لاز کے اندر بھی چینجز کی ضرورت ہے اور پوری طرح سے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ایگریکلچر سیکٹر سے جتنا پوٹینشیل ہے اور جتنی کنٹریبیوشن ہے اتنا ٹیکس جو ہے وہ جمع نہیں ہو رہا, سوائے مینوفیکچرنگ کے. اتنے سنگین چیلنجز ہیں سلیری صاحب وہاں پر, بہرحال یہ پوٹینشیل جس کو ورلڈ بینک کہتا ہے, اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہماری اکانومی کسی حد تک اور بہتر انداز میں اگر اس کی ڈاکیومنٹیشن ہو جائے تو اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ ریونیوز ہمارے دگنے ہو سکتے ہیں. گویا کہ 6,000 ارب کی جو ہماری آمدن ہے, جو ٹیکسز ہم جمع کرتے ہیں, وہ 10,000 12,000 ارب تک جا سکتے ہیں. یہ تو حکومت کی بڑی ناکامی ہے نا, کیونکہ ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے مگر بہت ہی کم ہوئی ہے, اور ابھی بھی ہماری کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو 2-3 ملک ہے اس میں ہے. دیکھیں کامران صاحب, بدقسمتی سے ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ ہر دور حکومت میں پولیٹیسائز ہوتا رہا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا جو جی ایس ٹی سے ایگزمپشن ہے جس میں کہ زیادہ فائدہ جو ہے وہ صوبوں کو پہنچ رہا ہوگا, این ایف سی ایوارڈ کے تحت ان کو ساتھ پیسے مل رہے ہوں گے, لیکن اس کا ایک مقصد ڈاکومنٹیشن بھی تو ہے. اسی طرح سے جب پی او ایس لگائے جاتے ہیں اس کا مقصد ڈاکومنٹیشن ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس وقت جو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ if the rich they don't pay now then every one of us would have to pay.
تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بچ بھی جاتے ہیں اس انڈاکومنٹڈ اکانومی کا سہارا لیتے ہوئے تو معیشت کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہوں گے، سب سفر کر رہے ہوں گے. تو اسی لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنیں. جن لوگوں کے ریفنڈ بنتے ہیں وہ ریفنڈ لیں، جن لوگوں کے ایڈجسٹمنٹ بنتی ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس لیں، تاکہ ایک تو جی ڈی پی کا سائز آپ کا جو ہے صحیح کیپچر ہو رہا ہو، اور دوسرا ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہو، جو کہ مجھے کافی امید ہے کہ اس سال میں پہلے سے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ سید مہتاب حیدر. جناب عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد ایک اچھی خبر ہے، ابتدا ہے، دیکھتے ہیں عمل درآمد ہوتا ہے. پاکستان میں ضابطۂ فوجداری یعنی کہ کرمنل لاز میں اصلاحات کا ایک بڑا پروگرام لانچ کیا گیا ہے اور ان کو تجویز کر دیا گیا ہے. اگر واقعی ان پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو جرائم کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی، ملزمان پکڑے جائیں گے، سزائیں ہوں گی، عدالتیں مؤثر انداز میں کام کر سکیں گی، اور اس میں کئی جدتیں جو ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم ہم سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی سرکاری نظام کے تحت چلنے والے اداروں اور اس نظام سے سخت نالاں ہیں، سخت پریشان ہیں. ان کی کئی آفتوں مصیبتوں کی باعث یہ سرکاری نظام اور جس نااہلی سے چلتا ہے وہ ہے. مگر اس میں ایک اور بڑی ہی سیریس بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنے ملک کے نظام انصاف سے سب سے زیادہ شکایات ہیں. اگر سب سے زیادہ نہیں تو بہت زیادہ شکایات ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان میں نظام انصاف غیر مؤثر ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک 1898 کا فوجداری اور 1908 کا سول نظام انصاف رائج ہے. نظام اور قوانین دونوں بوسیدہ ہیں اور ان پر پوری طرح عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. اس صورتحال میں عوام کی کیا خاک دادرسی ہوگی؟ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ لوور کورٹس ہو یا ہائی کورٹس، ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. عمران خان کی حکومت ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اب فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کی بات کر رہی ہے اور اصلاحات تیار کر چکی ہے، جس کے بعد 9 ماہ میں مقدمات کا فیصلہ لازمی ہوگا. موبائل ویڈیو ریکارڈنگ کو بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا. عام جرائم کے مقدمات میں 5 سال تک سزا کے لیے پلی بارگین کی جا سکے گی. یہ بات تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تو تھی کہ وہ حکومت میں آ کے عوام کو انصاف کی جلد اور آسان فراہمی ممکن بنائے گی. پولیس اور عدالتی اصلاحات لائی جائیں گی. عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں، نیچے مسئلے ہیں، کچہریوں میں مسئلے ہیں، لوگوں کے عام آدمی کو مصیبت ہے. زمین کے کیسز ہیں، لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے. جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا، وہاں بھی ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی. 1 سال کے اندر سارے کیسز سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا. اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. بہت بڑی کوشش ہے ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کی جائیں، اصلاحات لائی جائیں اور پھر اس سے عوام کی روزمرہ کی زندگی میں اور ان کے جو خاص طور پہ معاشرے میں جس طرح سے جرائم جڑ پکڑ رہے ہیں اور ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، دندناتے گھوم رہے ہیں، شاید اس صورتحال میں بہتری ہو اور اس کا مکمل احاطہ کیا جا رہا ہے ان اصلاحات میں. ملک کی تاریخ میں پہلی بار تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کی جا رہی ہیں. فوجداری قوانین میں ترامیم سے عام جرائم کی سزا 5 سال سے کم ہو کر صرف 6 ماہ رہ جائے گی. عدالتیں مقدمات کا فیصلہ 9 ماہ کی مدت میں نمٹانے کی پابند ہوں گی اور اس دورانیے میں فیصلہ نہ ہونے پر متعلقہ ججز ہائی کورٹس کے سامنے جواب دہ ہوں گے. عام جرائم کے مقدمات میں 5 سال تک کی سزا کے لیے پلی بارگین کی جا سکے گی، لیکن قتل، زیادتی، دہشت گردی، غداری اور سنگین مقدمات میں کوئی رعایت نہیں مل سکے گی. ترامیم کے بعد عدالتیں مقدمات میں بطور ثبوت پیش کیے گئے موبائل فون کی ویڈیو، تصاویر یا آواز کی ریکارڈنگ کو تسلیم کریں گی. فورنزک لیبارٹری سے ٹیسٹ کی سہولت دی جائے گی. ایس ایچ او بننے کے لیے سب انسپیکٹر اور تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونا لازمی ہوگا. اسٹیشنری، ٹرانسپورٹ اور دیگر ضروری اخراجات کے لیے ملک بھر کے تھانوں کو سرکاری فنڈز دیے جائیں گے. ایف آئی آر کا بروقت اندراج نہ ہونے پر ایس پی کو شکایت کی جا سکے گی جو درخواست پر عمل درآمد کا پابند ہوگا. جبکہ امریکہ برطانیہ کی طرز پر آزاد پروسیکیوشن سروس کا نیا قانون لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قوانین میں تبدیلی سے ملک کے پولیس اور عدالتی نظام میں انقلابی تبدیلی آنے کی توقع ہے.
اچھی ابتدا ہے، مگر اس پہ عمل کس طرح سے ہوگا اور باقاعدہ عمل درآمد کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا، ان سے منسلک تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یقیناً یہ ایک اچھی کاوش ہے، اچھی ابتدا ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں نہ قوانین کی کمی ہے اور نہ اس قسم کے ایک سپورٹ سسٹم کی، لیگل سپورٹ سسٹم کی کمی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ پوچھیں کہ کیا بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو اتنی بڑی کاوش ہو رہی ہے یہ باقاعدہ رول آؤٹ ہو، لوگوں کو براہ راست اس سے فائدہ ہو اور مجموعی طور پہ اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے، اس کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کا کامران صاحب جواب دینے کے لیے میں ایک آپ کو السٹریشن یا ایگزامپل دوں گا۔ جیسے کسی وقت یہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹس ہوا کرتے تھے، یہ عدالتیں ایشو کرتی تھیں اور یہ عدالت کے پاس کام تھا، اور یہ سمجھیے کبھی 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال لگتے تھے، اور جب سے میں یہ لاء لے کے آیا ہوں تو اب یہ 15 دن کے اندر ملتے ہیں۔ دیکھیے ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے کہ آج نہیں تو کل ہر فیملی میں کسی نہ کسی نے اللہ کو پیارا ہونا ہے۔ میرے اپنے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2015 میں، اور مجھے اس نئے لاء کے تحت یہ 15 دن میں اب حال ہی میں ایک سرٹیفکیٹ یہ ملا ریلیونٹ، اور یہ جو ہم نے کیا ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ایک بہت بڑی سکسیس اس لیے ہے، یہ دنیا جہاں میں مروج کر دیا گیا ہے، چاہے سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، اور لوگوں کو پاکستان میں عدالتوں میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سب سے زیادہ ریزسٹ کیا ہمارے بھائیوں نے، وکیلوں نے، اور میری ان سے استدعا یہی ہے کہ دیکھیے یہ جو تمام لاز کی جو ڈس فنکشنالٹی ہے، اس میں وکیلوں کو ایک کردار ادا کرنا ہے، ججز کو کردار ادا کرنا ہے، اور میں نے یا کامران خان نے یا لاء منسٹری نے یا عمران خان نے یا اینکرز نے ہم نے اس طرح ہم نے تو لاز بنانے ہیں، آپ لوگ نے اس کی تشہیر کرنی ہے، لیکن اسینشلی یہ ہماری جوڈیشری نے، اور ہماری چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو اور سپیریئر جوڈیشری ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے وکلا ہوں، انہوں نے اس کو فنکشنالٹی اس کی انشور کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ والا جو قانون تھا وہ کیوں کامیاب ہو گیا؟ وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو آپ عدالتوں سے ذرا سا ہٹا دیں گے تو سسٹم چلنے لگے گا، کیونکہ عدالتوں کے پاس کام بہت ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، کام بے پناہ ہے، اور جب ہم نے یہ سسٹم عدالتوں سے ہٹا کے نادرا کو دیا تو 15 دن میں یہ فیصلے شروع ہو گئے اس کے، اور لوگوں کو بے پناہ اس کی آپ سمجھیے پذیرائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ ملا ہے۔ اب کرمنل لاء پہ آتے ہیں۔ کرمنل لاء پہ پرابلم ساری کیا ہے؟ پرابلم سب سے پہلی سٹارٹ ہوتی ہے رجسٹریشن آف دی FIR۔ اب پولیس جو ہے وہاں جو SHO بیٹھا ہے وہ ایک غیر پڑھا لکھا آدمی ہے، یا اس کی اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، اس کی کمپٹنس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹیگریٹی پر بھی سوالات ہیں۔ اس کی تعلیم ایک تو انشور کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ انشور کیا کہ وہ سب انسپیکٹر ہوگا، اور اگر کوئی وہ FIR لانچ نہیں کرتا تو پھر معاملہ SP کو فوراً چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس 22A میں آئے گا۔ اس میں بہت بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ دیکھیے 22A کا فیصلہ کیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، لیکن اس سے ہوا یہ کہ آج کے دور میں ایک بھرمار ہے 22A کی اپلیکیشنز جو ہے FIR رجسٹریشن کی، ڈسٹرکٹ ججز سیشنز کے پاس چلی جاتی ہیں، اور روزانہ کوئی 50 سے 100 کیس لگتے ہیں، اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا۔ تو یہ ہم نے پھر اس کو SP کو ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی دی، یعنی کہ اگر FIR جو ہے SHO لانچ نہیں کرتا، SP کے پاس جائیں، اور SP اچھا یہ انڈین ایکسپیرینس اور دوسرے ممالک میں جو ایکسپیرینس رہا ہے، بیسٹ پریکٹسز رہی ہیں، اس سے بھی ہم نے بڑا استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو آرکیک چیز جو پچھلے 100 سال سے اس وقت انگریز کے زمانے میں چل رہی تھی، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں 70 سال میں ایسی امینڈمنٹس نہ آئی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت زور سے انفورسیبل بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ اب 9 مہینے میں ٹرائل ختم کرنا ہے ٹرائل کورٹ میں، ٹرائل کورٹ اگر ٹرائل 9 مہینے میں ختم نہیں کرے گی تو اس کو ہائی کورٹ کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، لاء منسٹری کو نہیں دینا پڑے گا، ہائی کورٹ کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، اور ہائی کورٹ نے پھر ڈسپلنری پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ میں آپ کو حالیہ ایک واقعہ بتاؤں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا۔ اسلام آباد میں ایک اکاؤنٹیبلٹی جج صاحب ہیں، پورے انہوں نے سال میں ایک کیس کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ بڑے زبردست جج ہیں، جب ان کے پاس یہ بات گئی
تو انہوں نے بڑا اس کا ایک سمجھے نوٹس لیا ہے. تو اب وہ نوٹس تو کسی کیس میں لیں گے, لیکن اب یہ مینڈیٹری ہو جائے گا ہر کیس میں. اگر 9 مہینے میں نہیں تو ٹرائل جج بتائے گا کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں کر رہے. یہ ایک اب ایویڈنس ریکارڈنگ ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ گیم چینجر کیا ہوگا ان اصلاحات میں, وہ کلیدی معاملات جو کہ آپ کا تجربہ اور آپ کی تمام جو لائف ہے اس پورے معاملے کے اندر, وہ آپ جس کو سمویا ہے, جو کہ واقعی کہ جو ہمارا نظام فوجداری ہے یا جو ہمارے کرمنل لاز ہیں اس میں یہ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنیں گے, وہ کیا معاملات ہیں؟ کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایک امینڈمنٹس ایسے ہیں جو کہ گیم چینجرز ہیں اور لائف چینجنگ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے لوگوں کا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے پاس پولیس بجٹ تو سینکشن ہوتا ہے, لیکن پولیس اسٹیشن میں پیسے نہیں جاتے ہیں. نتیجتاً پولیس اسٹیشن میں اگر کوئی جائے تو وہاں کا ایس ایچ او اور وہاں کا جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کے پاس انک کے پیسے نہیں ہوتے, قلم کے پیسے نہیں ہوتے, روشنائی کے, اسٹیشنری کے, کاغذ کے, کمپیوٹر وغیرہ تو چھوڑ دیں آپ. تو یہ اب ہم نے انشور کیا ہے اس میں کہ جو پولیس بجٹ سینکشن ہوگا تو وہ مینڈیٹورلی پولیس اسٹیشن میں جائے گا, اس کی باقاعدہ رسیدیں دیکھی جائیں گی تاکہ یہ تمام اب جب میں نے انگیج کیا پورے پاکستان کے آپ سمجھے پولیس سے, پروسیکیوشن سے, وکلا سے, تمام سٹیک ہولڈر سے جب انگیج کیا تو پتہ لگا کہ وہ کنڈیاروں کا پولیس والا آتا ہے, کہتے سائیں ہمارے پاس تو ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, پیسے آتے ہی نہیں ہیں, تو پیسے کہاں جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں یہ انشور کرے گی. ساتھ ساتھ اب ایویڈنس ریکارڈنگ ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ پرابلم کیا ہے. ایویڈنس ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ ایک وکیل ہے, وٹنس کھڑا ہوا ہے, اس نے جی بولا کچھ, اس نے سنایا کچھ, جج صاحب کی انگریزی اردو جیسی بھی ہے انہوں نے لکھایا, مفہوم چینج ہو گیا. اور بائی دیٹ ٹائم ایک چھوٹی سی ایویڈنس کرنے کے لیے 4-5 دن ریکوائرڈ ہیں. اور نیب جیسے کیسز میں اگر جس میں کوئی 300-400 ڈاکیومنٹس ہیں تو آپ سمجھیے 20 سال ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی. تو ان کو ایگزامن کر کے انگلینڈ میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس کو لائیو ریکارڈنگ شروع کر دیا ہے. یعنی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس میں وکیل انٹرفیئر نہیں کرتا ہے, جج بھی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے, اور لائیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. اور بڑے سے بڑا وٹنس جو ہے وہ جو کہ 10 سال میں ریکارڈ ہو وہ 2-3 دن میں ریکارڈ ہو جائے گا. کہاں 10 سال اور کہاں 2-3 دن. تو لہٰذا اس کے اندر ایسی فورینزکس پر فوکس کیا گیا. آپ کو یاد ہے وہ ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا. ہٹ اینڈ رن کا یہ کیس تھا کہ ویڈیو جس نے بنائی تھی جرنلسٹ نے, وہ کیونکہ پیش نہیں ہوا لہٰذا اس کو عدالت نے ایکوئٹ کر دیا. اب ہم نے یہاں رول یہ بنایا ہے کہ چاہے ویڈیو کہیں سے بھی آ جائے, اگر اس کی اوتھینٹسٹی ان ڈاؤٹ نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دا میکر آف دا ویڈیو اور دا فلم شوڈ اپیئر ان دا کورٹ, اور عدالت اس کو تسلیم کرے گی. ایک بڑی بھرپور فورینزک لیبارٹری. دو باتیں مختلف ہیں یہ اس کے اندر بیر صاحب آپ نے جو فرمائی, دو باتیں ہیں مختلف. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ ایویڈنس جو ہے آڈیو ویڈیو ہم ایکسیپٹ کریں گے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کورٹ پروسیڈنگز کیا ریکارڈ ہوں گی؟ جی کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ نہ صرف ریکارڈ ہوں گی بلکہ ساتھ ساتھ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کراچی میں ہے اور دوسرا اسلام آباد میں رہتا ہے یا فرض کیجئے لاس اینجلس میں رہتا ہے تو یہ ویڈیو لنک سے ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرائیں گے تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم آ نہیں سکتے. اور سارا کا سارا جو سسٹم ہے الیکٹرانکلی ہم نے بہت سی بیسٹ پریکٹسز دنیا جہاں میں دیکھی ہیں, اور سمجھیے کہ ایک بہت ہی بھرپور اس میں ایفرٹ کی گئی ہے. اب جیسے پروسیکیوشن سروس ہے جس میں آپ نے بات کی, اب جاپان میں وہ کہتے ہیں ہمارا 100% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے. جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو پتہ یہ لگا کہ جو جاپان میں جو جاپنیز پروسیکیوشن سروس ہے 80-90% جو کیسز پولیس یا انویسٹیگیشن بناتی ہے وہ کہتی ہے اس میں ایویڈنس ناکافی ہے. صرف ان کیسز کو ٹرائل پہ لے کے جایا جاتا ہے جس میں ایویڈنس بھرپور ہے. تو یعنی اس میں ایک تو یہ بھی انشور کیا جائے گا کہ ان کیسز پر فوکس کیا جائے جن پر ایویڈنس موجود ہے, کسی کو تنگ بھی نہ کیا جائے. اور وہ جو پلی بارگین والی بات کی, ہاں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں تو یہ کئی چھوٹے کرائم کو انسینٹیوائز تو نہیں کرے گی کہ یار میں تو دن میں 10 فون چھینتا ہوں اور میں 1 لاکھ روپے کی پلی بارگین کر کے آتا ہوں تو یہ تو میری ایک دن کی کمائی ہے. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, بہت اچھا آپ نے سوال کیا.
ایک تو یہ جو ریپیٹرز ہیں اوفینڈرز جو ریپیٹرز ہیں ان کے لیے پلی بارگین نہیں ہوگا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو 5 سال کی سزا ہے, وہ 5 سال والے اوفینس میں اس کو بک کر دیا پولیس نے, کسی سے یا تو پیسے لے لیے, وہ 20-25 سال تک کورٹ کے دھکا بھی کھاتا رہا, وہ ملا بھی کچھ نہیں, کنوکٹ بھی نہیں ہوا. 20-25 سال کے بعد یا اس نے پولیس کو فیس دے دی یا لوور جوڈیشری کو کچھ کر دیا اور وہ پھر 20-25 سال کے بعد اکوئٹ ہو کے آ گیا. تو ایسے سسٹم کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہاں یہ ہوگا کہ اگر جیسے فار ایگزامپل 5 سال کی کسی کو اس طرح کی سزا ہے تو ایسی آٹومیٹکلی نیب کی طرح پلی بارگین نہیں ہے کہ پیسے دیں اور بالکل زیرو کر کے آ جائے. نہیں, اس میں جائے اب یہ اسیس کرے گا کہ اب یہ نیچر آف اوفینس کیا ہے. ایک تو یہ عورتوں, بچوں اور 7 سال پلس کے لیے نہیں ہے پلی بارگین. سوشو اکنامک کنڈیشنز جو پاکستان کی ہیں وہ اوفینسز ہیں, اس کے لیے نہیں ہے. یہ ان اوفینسز کے لیے ہے جو پیٹی اوفینسز ہیں, چھوٹے اوفینسز ہیں, اور اس میں آپ سمجھیے کہ پوری کی پوری جو آپ جیلوں میں جائیں بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ, اور ان کو مطلب سزا بھی ان کو ہو جائے اور ان کو سمجھیے کہ فائن شائن بھی ہو جائے, اور اس طرح جو سسٹم ہے وہ فوکس کرے بڑے جرائم پر اور بڑے ایشوز پہ, مرڈر ہے, ریپ ہے, اس طرح کی چیزوں پر فوکس کرے تاکہ تمام عدلیہ انویسٹیگیٹرز اس میں کوئی رزلٹ نکال کے دیں. تو یہ اگر انشاءاللہ صحیح امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور ہم نے اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز بڑے لگائے ہیں جس سے یہ آٹومیٹک امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا, جیسے ہم نے نادرا والا سسٹم کیا ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سکسیس. تو یہ جو اس میں اس کے اندر خاص طور پہ جو کیونکہ یہ فوجداری نظام کا تعلق ہے, کرمنل لاز کے حوالے سے ہے, یہ فیصلے بھی جیسے آپ نے کہا کہ 9 ماہ میں فیصلہ کرنا ہے لوور کورٹ کو, تو اس سے وہ مسئلہ حتمی طور پہ یا جزوی طور پہ حل ہوگا جو کہ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں کی جن کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوئے, وہ مختلف جرائم میں مبتلا کے بارے میں ان پر الزامات ہیں لیکن وہ بھرے ہوئے ہیں, اور ان گنت کیسز ہیں, اور اسی طرح سے کمپلیننٹس بھی ہیں جنہوں نے کہ شکایات درج کرائی ہیں مگر ان کی شکایت کا کوئی راستہ نہیں نکلتا. تو اصل میں تو وہ ہے جو کلاگ ہوئی ہیں پاکستان کی عدالتیں دسیوں لاکھوں مقدمات سے. یقیناً اس کا تعلق نظام انصاف سے ہے, نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری توقع ہے کہ وہ اس کا مسئلے کا حل کریں گے, لیکن آپ کی طرف سے جو یہ کاوش ہے, یہ جو کلاگنگ ہے یہ بہتر ہوگی؟ بہت بہتر ہوگی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اب اگر کوئی لوور جوڈیشری کی میں بات کروں گا, سپیریئر جوڈیشری کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. لوور جوڈیشری ہو یا ہمارے اپنے بھائی ہیں, وکیل ہیں, مجھے بڑی محبت ہے ان سب سے, ایڈجسٹمنٹس بہت لیتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کیس چلتے نہیں ہیں. آن این ایوریج دیکھیں جس کیس کا فیصلہ 3 یا 4 مہینے میں ہونا چاہیے تو وہ 15 سال میں بھی نہیں ہوتا, 10 سال میں بھی نہیں ہوتا. اور حالانکہ اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا ویڈیو ریکارڈنگ جو ہم نے وٹنسز کی ایویڈنسز کی دی ہے, ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اس پہ پابندی لگائی ہے کہ کس طرح اگر وٹنس نہیں آئے گا, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے وٹنس آتا نہیں ہے, تو پھر وٹنس کی چاہے پراپرٹی ہو, وٹنس کی کوئی اور چیز ہو, اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکے گا, کیونکہ اس پر ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ عدالت میں آئے اور اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرائے. پھر پورا ایک وٹنس پروٹیکشن بھی دیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وٹنس کو ایسے چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بہت ہولسٹک آپ سمجھیے یہ گیم چینجر پاکستانیوں کی عام زندگیوں میں ہونے جا رہا ہے. لیکن اس پہ ایک تو آگہی کی ضرورت ہے میڈیا سے, اور ساتھ ساتھ ایک پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, اور ہر پاکستانی کو اس کو انفورس کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو ابھی یہ کس سٹیج پر ہے, جانکاری حاصل کرنے کی سٹیج پر ہے؟ بہرحال اسے پارلیمنٹ سے پاس ہونا ہے نا. جی ایسا تھا کامران صاحب کہ یہ کرمنل لا دراصل لا منسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ تو ہے انٹیریئر منسٹری کا. لیکن پھر جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یہ پھر شاید لا منسٹری ہی شاید اس قسم کے جو فار ریچنگ چینجز ہے وہ لا منسٹر ہے وہ کر دے گا, تو انہوں نے مجھے کہا اس سال, اور میں نے پھر اس کو بڑا سمجھے کوئی جون جولائی میں مجھے فائنل انہوں نے کہا تھا اس کو کرو, تو اس میں بہت کام ہوا ہے. اور یہ اب سارے مسودے تیار ہو کے آپ سمجھیے ہر ایک سے کنسلٹیشن ہو چکی ہے,
तमाम पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस को हमने खतूत लिख के भी उनसे कमेंट्स मांग लिए, सारी सबको ऑन बोर्ड लेके तमाम MNAs, MPAs, पुलिस, प्रोसिक्यूशंस, तमाम सूबों की। अब सिचुएशन ये है कि सारा ये मुसवदा बन गया है। बहुत से लोगों ने कहा जी ये डाल दें, ये डिलीट कर दें, वो भी देखा हमने सारा। अब ये ट्यूसडे को कैबिनेट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश होगा और ट्यूसडे को इंशाअल्लाह जब ये पास होगा तो फिर ये फ़ौरन पार्लियामान में ले किया जाएगा। पार्लियामान के ले करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है अपोजिशन से, देखें अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करें। आप कर चुके हैं तो जो दूसरे मैंने लॉज बनाए थे, नादरा वाला भी लॉ आप देखें, सक्सेशन वाला कितना सक्सेस है, आप खुद कहते हैं उसे। सिंध ने भी उसको फिर अल्टीमेटली कॉपी करना पड़ा उसे। तो इसको पास करें, ये बहुत बड़ी, जैसे हमने एंटी रेप का हमने जो लॉ बनाया है कामरान साहब, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। बात ये है कि वो काम में हम लोग इतने मशगूल होते हैं, हमारी तशहीर इतनी नहीं होती, लेकिन हम आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसकी अब तशहीर प्लीज़ कीजिए, चाहे ये एंटी रेप लॉज हों या क्रिमिनल लॉज हों। बाय द वे हमने सिविल लॉ में भी बड़ा काम किया और वो जो पुराना दकियानूसी निज़ाम था उसको उखाड़ के फेंक दिया है। इस्लामाबाद में वो इम्प्लीमेंटेड है, KP में और पंजाब में हमें रेजिस्टेंस है, हमारे भाई हैं वकला ज़बरदस्त लोग हैं, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें, पास करें, इम्प्लीमेंट करें। तो ये आप देखिए कि तमाम लॉज तो अब इन प्लेस हैं, अब इंशाल्लाह ये सारा फोकस अब इम्प्लीमेंटेशन पे होना है इन लॉज के, और आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस इन सब में मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम, वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद थे। ये वो बुनियादी तब्दीलियाँ हैं क्रिमिनल लॉज में, फ़ौजदारी क़वानीन में जो कि हुकूमत तजवीज़ कर रही है। यकीनन ये बहुत ही मीनिंगफुल तब्दीलियाँ हैं, मगर जैसा कि पाकिस्तानियों का तजुर्बा है, इसका उस वक्त फ़ायदा होगा जब बाकायदा ये कानून बन जाता है और इस पर अमल दरामद होता नज़र आता है। क़वानीन की कमी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस्लाहात है, और इस्लाहात पे अगर अमल होता है तो पाकिस्तान में यकीनन जड़ पे, यानी कि आवाम की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और निज़ाम इंसाफ में, और ख़ास तौर पर फ़ौजदारी यानी कि जो क्रिमिनल लॉज के हवाले से मामलात हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। यकीनी बात यह है कि इसको इमरान खान न सिर्फ ये कि अब ये पार्लियामेंट से मंजूर हो, मगर इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए, तो शायद उनकी 5 साल दौर हुकूमत का ये एक अहम कदम होगा, आवाम के सामने वो इसको पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।